مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وآبائک وصحبہ یا حبیب اللہ. سلطان محمود غزنوی نے تھوڑا پکڑ لیا اور بڑے غصے کے ساتھ اس بڑے بت کی طرف چل پڑے جو اس جگہ پہ لٹک رہا تھا مندر کے اندر، کہ نہ اوپر کوئی رسی ہے، نہ نیچے کوئی پلر ہے، نہ سائڈوں پہ کوئی سپورٹ ہے، بس درمیان میں ایک لٹک رہا ہے اور وہ بت ہے. تو جب ہندوؤں نے دیکھا، کافروں نے، کہ یہ تو توڑنے لگا ہے بت کو، وہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ جو مانگیں ہم دیتے ہیں، ہمارے خدا کو کچھ نہ کہیں. تو سلطان محمود غزنوی نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں. میں بتوں کو توڑ تو سکتا ہوں لیکن قیمت وصول نہیں کر سکتا. قرآن پاک نے کفار مکہ کے جو بت تھے ان کا پیچھے ذکر کیا، جیسے عزا، لات اور منات. تو یہ جو لات ہے نا، لات، اس کا ذکر کچھ ایسے آتا ہے کہ حاجی جو حج کرنے آتے تھے، ایک بندہ درمیان میں ایک چٹان پہ بیٹھا ہوتا، اور کیونکہ اس کا معنی لتا جو لتوں سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گڑ اور ستو کو جب آپس میں ایسے ملاتے ہیں نا تو اس کو لتا کہتے ہیں، تو اسی سے لات ہے. تو وہ بندہ گڑ اور ستو اس طرح ملا کے نا جو حاجی آتے ہیں اس وقت ان کو دیتا تھا. وہ بندہ مر گیا. جب مر گیا نا تو جو لوگ آتے تھے، جس چٹان پہ وہ بیٹھتا تھا، اس چٹان کا نام انہوں نے لات رکھ دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں جو جہاں بندہ بیٹھتا تھا نا، یہ کوئی بڑے ہی ہمارا کو خدا تھا اور ہمیں وہ ستو پلاتا تھا. انہوں نے پوجا شروع کر دی. اور یہ بنی ثقیف کا جو ہے بت تھا، جو وہ پتھر تھا، انہوں نے وہاں پھر اس کی آنکھیں بنا دی، پھر اس کے پاؤں بنا دی، اس چٹان کو کھڑ دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے نام رکھے ہیں، اب سنیے جو آج ہم نے تلاوت کیے آیات بینات، وہ ہے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک. ترجمہ سماعت فرمانے. یہ سورۃ نجم کی آیات 27ویں پارے کی ہیں. نہیں ہے یہ مگر معاذ نام جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر گمان کی اور جس سے ان کے نفس چاہتے ہیں، حالانکہ آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. کیا انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بس اللہ کے دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا. تو اس میں فرمایا جا رہا ہے جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں نا، کہ اس مندر کے اندر یہ بت ہے اور یہ کام کرتا ہے، اس مندر کے اندر خانہ کعبے کے اندر 365 خدا رکھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں یہ ہمارا سارا نظام چلا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے بتاؤ سر، یہ بتاؤ یہ تم جو نام رکھے ہیں لات، عزا، منات، فلاں فلاں فلاں، ذرا اتنا بتا دو، کتاب لے آؤ اللہ نے اتاری ہے جس پہ ان کا ذکر ہے. بس میرے محبوب ان کا ہو لاؤ کتاب اور مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے یہ جس کی تم پوجا روز کرتے ہو، جس کو خدا بنا کے تم نے رکھا ہوا، کوئی سند تو دو.
اگر ہم بھی دیکھیں تو صحیح نا کہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوگا یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور تم اپنی مرضی تو جو کچھ کر رہے ہو تمہارے باپ دادا نے کیا ہے، عقل تمہاری اور انصاف کا تو تقاضا ذرا دیکھو کہ تم کہتے ہو بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں اور بیٹے ہمارے لیے ہیں، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو صف ماتم، تمہاری پریشانی جو ہے تم اسے قتل کر دیتے ہو، اور باقی ساری جو بیٹیاں ہیں تم کہتے ہو فرشتے بھی جنات بھی یہ سب اللہ کی بیٹی ہیں۔ نہ تو یہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کو عقل مند بندہ تسلیم کرتا ہے۔ اٹھو، تمہارے پاس ایک ہدایت آ گئی ہے۔ یہاں ایک بیان ہوا ہے کہ ہدایت سے مراد یا تو ذات مصطفیٰ ہے یا پھر قرآن پاک ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ ہے تو میرے محبوب کو دیکھو، ایک معنی میرے محبوب کو دیکھو، کبھی جھوٹ بولا، کبھی دھوکہ دیا، کبھی پریشان کسی کو کیا، ہر ایک کا خیر خواہ، تمہارا بھی خیر خواہ، ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنے والا، تمہارے ساتھ بھی کرنے والا، تمہاری برادری کے اندر رہنے والا، تمہارے گھروں کے اندر رہنے والا، آنے جانے والا میرا محبوب ذرا دیکھو تو صحیح اس نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے؟ ہدایت تمہارے پاس ہے، میرے محبوب کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہ آسان ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، انسان کو ہر چیز نہیں ملتی، یہ قرآن کا یہ بڑا غور طلب فکر ہے۔ ام للانسانی ما تمنا، جو کچھ میری تمنا ہے مجھے مل جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے نہیں۔ یا ان کافروں کے متعلق ہے تو سنو، جو جی چاہیے ان کو چاٹ لو، تم سارا دن ان کے اوپر دودھ ڈال کے نا ان کو دیکھتے رہو بتوں کو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں، ان کو گرا دو، اٹھا دو، پھینک دو، توڑ دو، یہ تو بولتے ہی کوئی نہیں۔ ارے ان کو کیوں خدا بنا رکھا ہے؟ خدا اس کو بناؤ جو صبح شام تمہیں رزق دیتا ہے، صبح شام تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہی خدا تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ قرآن جیسی ہدایت والی کتاب آ گئی ہے، اس سے جڑ جاؤ، اس کو سینے سے لگا لو، یہ قرآن تمہیں رستہ بتائے گا، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور تم نے آخرت کے لیے کیا تیار کرنا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر مسئلہ، ہر پریشانی قرآن سے تمہیں حل مل جائے گا۔ اور پھر رہی بات تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئی تو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، میرا محبوب تمہیں ہر چیز بتا دے گا، ہر چیز کھول کے بتا دے گا۔ تو آج کا پھر یہ ہمیں سبق ملا، آؤ قرآن پاک کو سینے سے لگا لیں، مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسا لیں، قرآن کو کھولیں تو اس طرح کھولیں کہ مصطفیٰ پہ اترنے والی اللہ کی یہ وہ کلام ہے، میرے محبوب کے قلب اطہر پہ اترنے والی یہ کلام ہے۔ یہ بت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ دنیا میں ہو فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا کی بات ہو یا آخرت کی، سب اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وَمَا تُوفِيقِي